قرآن چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسی ایک سورہ لا کے دکھاؤ. آج کل انٹرنیٹ پہ سورہ موجود ہیں. آپ کے پاس سورہ کوثر ہے، اس جیسی سورہ یہ ہے. یہ سورہ توحید ہے، اس جیسی سورہ یہ ہے. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سورہ کوثر جیسی سورہ لانے کا کیا مطلب ہے. اتنا بھی نہیں سمجھتے اور چلے ہیں سورہ کوثر جیسی سورہ لانے. مثلا ابھی روبوٹکس بہت آگے چلی گئی. اگر ایک روبوٹ بن جائے جو انسان جیسا ہو اور آپ پہچان بھی نہ سکیں. آج کل ایسے روبوٹس بننا شروع ہو گئے. آپ شاپ پہ جائیں، وہ روبوٹ کھڑا ہے، یہ روبوٹ کھڑی ہے. اس میں تو مذکر مؤنث کچھ نہیں ہوتا نا. اس میں کیا کھڑا ہونا کیا کھڑی ہونا. روبوٹ ہے، آپ نہیں دیکھ پہچان بھی نہیں سکے یہ روبوٹ ہے یا انسان ہے. آیا انسان اللہ کی طرح کا کوئی انسان بنا سکا؟ کیوں نہیں بنا سکا؟ یہ تو بالکل آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، بالکل اسی جیسا ہے. تو یہ اس جیسا ہوا نہیں ہوا؟ اس جیسا نہیں ہوا. کیوں اس جیسا نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ نے جب انسان کو بنایا تھا تو انسان جیسی کوئی چیز نہیں تھی. ایک یونیک مخلوق کو بنایا ہے، اسے کہتے ہیں معجزہ. اب اس نے جو اس کی کاپی بنائی ہے یہ تو معجزہ نہیں ہے، یہ تو انسان جیسا نہیں ہے. انسان ایسا ہے کہ آپ میں سے ہر شخص خدا کا بالکل یونیک میریکل ہے. آپ جیسا نہ پہلے کبھی خلق ہوا ہے نہ بعد میں کبھی خلق ہوگا. یہ صرف آپ کے فنگر پرنٹس نہیں یہاں. اتنا محبت سے خدا نے آپ کو بنایا ہے. کس نے ریکارڈ رکھنا تھا 1000 سال پہلے کوئی آیا ہے یا 1000 سال بعد میں کوئی آئے گا، آپ اس جیسے نہ ہوں، کیا فرق پڑتا تھا؟ یہ خدا کی آپ سے خاص محبت ہے کہ یہ جو معجزہ میں بنا رہا ہوں اس جیسا دوسرا نہیں ہونا چاہیے. سورہ کوثر جیسی سورہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے وہاں انا اعطیناک الکوثر ہے اسی قسم کی کوئی عبارتیں بنا دو تو وہ سورہ کوثر کی طرح کا کوئی سورہ ہو جائے گا. قرآن کا معجزہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے الفاظ ایسے ہیں جس سے الفاظ کوئی اور نہیں لا سکتا ہے. سورہ کوثر جیسی سورہ لانا ہے تو پھر کوثر جیسی مخلوق بھی لانی ہے. صرف انا اعطیناک الکوثر کہ چھوڑ نہیں دینا ہے، پھر اس کوثر کو وجود میں بھی لانا ہے. پھر اپنے اس دعویٰ کو 1400 سال تو ابھی کی بات ہے، پتہ نہیں کتنا آگے چلتا ہے، تب تک ثابت بھی کرنا ہے کہ جو محمد کا دشمن ہے وہ ابتر ہے اور جو جناب سیدہ ہے وہ خیر کثیر ہے. صرف عبارتوں تک اگر بات ہوتی تو آپ اس جیسی کوئی سورہ لا سکتے تھے. صرف عبارتوں تک کی بات نہیں ہے. یہ عبارتیں حقیقت پر مبنی ہونی چاہیے. یہ عبارتیں اس خالق کی ہونی چاہیے جو اس کے مطابق خلق کر سکتا ہو، جو کہہ سکتا ہو یہ ابتر ہے. جس کی بہت سی اولادیں ہیں وہ ابتر ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے وہ ابتر نہیں ہے. اس کے پاس کوثر ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد.